السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ جیمنائز دو طرح سے بہت خوش ہوں۔ ایک طرح سے کہ یہ ہفتہ سورج کی ایک نئی پوزیشن ہے۔ سورج 30 دن کے لیے ایک طرح کا فیول دیتا ہے، نیکسٹ 30 ڈیز کے لیے ڈفرینٹ طرح کا فیول دیتا ہے، اس سے نیکسٹ 30 ڈیز کے لیے، اور اسی طرح وہ ایک سال میں 12 طرز کا فیول دیتے ہوئے ہماری لائف کی 12 فیلڈز کو فیول اپ کرتے ہوئے اپنا روٹیشن جاری رکھتا ہے۔ وہ 12ویں ہاؤس میں جا کر تھوڑا کمزور پڑتا ہے۔ اگر 360 ڈگری میں دیکھا جائے آربیٹل موومنٹ میں، تو 12واں ہاؤس بالکل ہمارے پیچھے ہوتا ہے، اینڈ پیچھے ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ غروب فارم ہوتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی وہ آپ کے ہاں اس ہفتے 19 اپریل کو وہ 12th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ ریسرچز کے مطابق اس کے مٹیریل ایڈوانٹیجز نہیں ملیں گے، آپ کے اوپر کیریئر اورینٹڈ خطرات منڈلاتے رہیں گے، باسز کے ساتھ تعلقات میں ایشو رہے گا، اخراجات جو ہیں اور آمدن اس میں تناسب یا اس میں بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، آنا کم ہوئے گا اور خرچ ہونا زیادہ ہو جائے گا۔ دس از اے نارمل سچویشن، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ایک جیمنائی 11 مہینے تک پازیٹیو رہا، اس میں اسے مٹیریل ایڈوانٹیجز ملے، اسے شخصیت کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے نیچر کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے ریلیشن شپ کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے ہیلتھ کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے لو لائف کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے کیریئر کے ایڈوانٹیجز ملے، اسے ادروائز اپنی ول اینڈ اسکلز کے ایڈوانٹیجز ملے، اور 11 مہینے کی کمائی کر کے وہ آیا ہے، اور 1 مہینہ سورج اس کے پاس اویلیبل نہیں، اور اگر وہ پھر بھی گر گیا ود ان 30 ڈیز وہ بیکار ہو گیا، وہ سست ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا، اس کی جاب چلی گئی، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ اس نے 11 مہینے کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ 1 مہینے بیٹھ کر کھا سکے، یا 1 مہینے اپنی عزت سسٹین کر سکے، یا 1 مہینے۔ تو ایسے آدمی کے لیے، تو یا ایسی خاتون کے لیے، یا ایسے گروپ آف پیپلز کے لیے یہ ہونا مجھے دکھ نہیں دیتا۔ اس لیے نہیں کہ 11 مہینے آپ کو پازیٹیو ملے تھے، 1 مہینہ اگر نیگیٹو ہے تو کیا مشکل ہے، 11 مہینے کی اچیومنٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے کچھ الفاظ آپ کو ترش لگے ہوں، تھوڑے سخت ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی کبھی جھنجھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، جن پر میرا زور نہیں، میں ان کے پاس سے آرام سے گزر جاتا ہوں، میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں میری بات ضائع ہو میں وہاں بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سو سمجھانا ضروری تھا جیمنائز، اینڈ یو آر جینیس، اینڈ آئی نو کہ علم اور نالج آپ پر کتنی تیزی سے اثر کرتی ہے، بیکاز یور رولنگ از مرکری، اینڈ مرکری لاسٹ ٹائم آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں پرفارم کر رہا ہے، اینڈ یو نو آپ کا رولنگ اگر 11th ہاؤس میں ہو تو ادروائز آپ کے پاس سپورٹیو نیچرز یا سپورٹیو فیولز موجود ہیں جو آپ کی لائف کو سموتھ، سلکی، بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ آپ کو اپنے 11 مہینے کی اچیومنٹس کے عوض اپنا یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ اور دوسری خوشخبری، سورج جب 12th ہاؤس میں جاتا ہے تو ہیومن نیچر میں انر ابیلٹیز واضح ہونے لگتی۔ یہ جو سن ادروائز ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس کا زیادہ تر تعلق مادیت سے، یعنی کہ مٹیریل لائف سے ہوتا ہے، روپے پیسے سے، صحت تندرستی سے، عزت اور وقار سے، اختیارات سے، کیریئر سے، اور اس طرح کی چیزوں سے۔ لیکن 12th ہاؤس میں جا کے اس کا ٹوٹلی تعلق اسپرچوالٹی سے بن جاتا ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کر پاتا ہے، وہ اپنے اوپر بنا ہوا مصنوعی خول، مصنوعی ایک اورا اسے توڑ پاتا ہے، اور حقیقت پسندانہ رویے سے آگے بڑھتا ہے، اور حقیقت پسندانہ رویے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ خوشامد پسندی اگر آپ میں تھی تو ختم ہو جائے گی، غیر معمولی آپ میں اختیارات کا استعمال تھا، آپ کو لگتا تھا کہ دنیا آپ ہی کی وجہ سے چل رہی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی، اینڈ یو فیل عاجزی اینڈ انکساری۔ اینڈ اسی عاجزی اور انکساری میں مزے کی بات دیکھیں جیمنائی، دس از بلیسنگ ایز اے پروفیشنل، یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسی 12th ہاؤس میں 25 تاریخ کو، 24 یا 25 تاریخ کو نیا چاند بھی ہو جائے گا، نیو مون
آسٹرولوجیکلی تو ایک بوسٹر ہے ہی جذبات کا، جو آپ کی اسپرچوئل سائڈ پر ایک استحکام پیدا کرے گا، آپ کے اندر ایک رویے میں تبدیلی آئے گی، آپ کے سوچنے سمجھنے میں تبدیلی آئے گی. بٹ یہ چاند اس سے بھی بڑا اس لیے ہے کہ یہ جو 25 تاریخ کو چاند ہونے والا ہے، یہ 12ویں گھر میں رمضان کا چاند ہوگا، اور سورج بھی اسی ہاؤس میں ہوگا. سن اینڈ مون بوتھ آر ان 12th house. By rules of astrology, it is not a very good time for material achievements, but it is very good time for spiritual type of achievements. خواب سچے آئیں گے، لوگوں کی نیتیں سمجھ آئیں گی، آپ کو اپنی ورتھ پتہ چلے گی، جو دشمنان ہیں یعنی کہ آپ کے اینیمیز ہیں وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے. آپ کے اینیمیز بائی فزیکل، مطلب جو آپ کے قریبی لوگوں میں اینیمیز ہیں ان کے آپ کو ارادے یا ان کی آپ کو تشخیص ہو پائے گی کہ کون ہے، اور دوسرا آپ کی اپنی عادتیں جو آپ کی دشمن ہیں ان کی تشخیص بھی ہو پائے گی. سو دس از اے پروڈکٹیو ٹائم. اینڈ پھر رمضان، وہ آسٹرولوجیکلی تو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بٹ وہ بلیسنگز کا مہینہ ہے، وہ مغفرت کا مہینہ ہے، وہ خلاصی کا مہینہ ہے. سو آپ اپنی ساری پینز، اپنے ساری کمپلینز، اپنے سارے ڈیزیزز، اپنے سارے ڈیمیجز، اپنے سارے لاسز، اپنی ساری لائبلٹیز ریکور کر سکتے ہیں ان دس منتھ بائی دا ہیلپ آف آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق سے. اور کریٹر خود آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، وہ جھوٹ تو نہیں کہے گا. اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اگر معافی مانگنی ہے تو دوسرا عشرہ بہترین ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی آئے گی جو 1000 منتھ سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے. سو اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے. میں نے خبر پہنچانی تھی، میری ڈیوٹی تھی چاند اور سورج کی منزلیں بیان کرنے کی، وہ کس منزل پر ہیں میں نے وہ بیان کر دیے، اینڈ اپنی ریسرچز بھی دے دی. اب کیش آپ ہی کو کرنا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ جیمنائیز آر ٹو پریکٹیکل، جیمنائیز آر ٹو جینیس، جیمنائیز آر ٹو دی ٹارگٹ. جیمنائی ہیو لاٹ آف پلانس. پلان ضرور رکھیے. فرصت بھی ہے اس مہینے، تو یہ میڈیکل ایمرجنسی کے عوض ابھی بہت زیادہ آسائشیں نہیں ملیں گی، لہٰذا اس فرصت کے زمانے کو اپنے اور رب کے کنیکشن کو جوڑنے کے لیے اور اپنے اندر کی غلاظتوں، کمزوریوں، برائیوں اور تکالیف کو ختم کرنے کے لیے یوز کریے. جو لوگ اسپرچل آسٹرولوجیکل ریسرچز کے عوض سورہ شمس پڑھیں گے وہ ٹائم فیورز زیادہ ارن کریں گے. باقی عبادات آپ اپنے رمضان کی صورت میں تراویح ٹائم بھی پڑھیے، فرض نمازوں کو زیادہ تقویت دیجیے، عادتوں میں شامل کریے، تلاوت قرآن مجید کریے، وہ سب عبادت میں آئے گا. بٹ سورہ شمس پڑھنا ٹریٹمنٹ میں آئے گا، عبادت بھی اور ٹریٹمنٹ بھی. اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی اسی طرح، آپ جتنی کثرت سے زیادہ پڑھیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا. اور اس کے لیے اب ٹائم کمپلشنز بھی نہیں رہیں گی. رمضان کی صبحیں، شامیں، دوپہریں، رات، سحر، سب کی سب برکت والی. تو کسی سرٹن ٹائم پر کمپلشنز نہیں ہے کسی اسٹرالوجر کی طرف سے کہ فلاں ہی ٹائم پر پڑھنا. کسی بھی ٹائم پر پڑھیں، رمضان سارے کا سارا عمدہ ہوگا. اینڈ اگلی بات، اگر اس کے باوجود کوئی ویکنس فیل کرتا ہے تو اس کو اپنی ڈائگنوسز کرانی چاہیے، اور اس کے لیے پرسنل چارٹ کی طرف ضرور چاہیے. اس سے ایک تو آپ اپنی ذاتی نوعیت کے سوالات پوچھ پائیں گے، اور دوسرا اپنی ان ویکنیسز کو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے جو آپ کو گرو نہیں کرنے دے رہی. کوئی ڈر ہے، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ایونٹ تھا جو آپ کو پنپنے نہیں دے رہا، یا ادروائز آپ کے ہاں کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کو ریپیئر کرنا ہی ضروری ہے، تبھی آپ گرو کریں گے. وہ پرسنل ڈائگنوسز یعنی کہ انڈیویجول چارٹ سے پتہ چل جاتی ہیں. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب آخر میں میری ہمیشہ کی طرح وہ 2 درخواستیں. میں نے پورا سال ہی آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، بٹ رمضان سیزن میں میری درخواست ذرا زیادہ ہمبل انداز سے اور زیادہ عاجزی سے اور انسسٹ کر کے ہے کہ رمضان سیزن میں میرے لیے ضرور دعا کریے. دعاؤں کی قبولیت کا سیزن ہے وہ، جو کریٹر نے خود کہا ہے. کوئی اسٹرالوجر پرسکرائب نہیں کر رہا کہ کون سی گھڑی دعاؤں کی ہے اور کون سی، یہ سب اپنی بنائی ہوئی بات. کریٹر خود کہہ رہا.
کریٹر خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رمضان سیزن میں تعلق جوڑو، پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس چاند میں جو جذباتی کیفیت ہوگی وہ آپ کے لیے غیر معمولی اسٹرینتھ پروڈیوس کرے گی۔ اس اسٹرینتھ کو میرا بلیو ہے کہ آپ پورا سال یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے 17 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے کہ جو چیز جتنے ٹائم کے لیے آتی ہے وہ جب تک دوبارہ میسر نہ آئے اس درمیان جتنا گیپ ہوتا ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مطلب جیسے رمضان آپ کو اس مہینے میسر آ جائے گا تو اس میں آپ اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں کہ جب تک رمضان دوبارہ نہ آئے تب تک آپ کے پاس یہ فیول موجود رہے گا، لیکن اس فیول کو بنانا پڑے گا۔ بیٹھے بٹھائے ذرا کم ملے گا، کوئی چیز پرفارم کر کے لینا اور بات ہوتی ہے، کوئی چیز صرف بیٹھ کر لینا، دوسرے لفظوں میں خیراتی طور پر لینا، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ رب کو منانے کے لیے، بلیسنگز کے حصول کے لیے، جہنم کی خلاصی کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ میری کم بات کو زیادہ سمجھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے جو مزید ایونٹس آئیں گے آپ کی لائف میں آسٹرولوجیکل، ان کی ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔